رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدام بسولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سہواران حسینی، ماتمداران شہدائے کربلا، صد شکر اس پروردگار کا جس نے محبت آل محمد کا خزانہ ہمارے سینوں میں محفوظ رکھا. حمد و سپاس اس پروردگار کے نام جس نے ہمیں شہ کے ماتمداروں میں شمار کیا. بے پناہ شکر گزار ہیں ائمہ کرام کے جن کی نوازشات ہمارے شامل حال تھیں اور ہیں اور رہیں گی کہ ہم دامے درمے قدمے سخنے اس گھرانے کا تذکرہ کرتے رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتے رہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں
معمولاً انسانی ذہنیت یہ ہے کہ اس کی حکمرانی ہو، اس کی بات مانی جائے، اور جب وہ بولے تو دنیا خاموش ہو جائے، اور وہ جو کہے وہ ساری دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ ہاں آپ نے بجا فرمایا ہے اور ہم آپ کی بات پر تسلیم ہوتے ہیں۔ چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ہمارا تھرڈ ورلڈ کے مشرق وسطیٰ، ذہنیت اور تربیت دونوں کے لحاظ سے کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ حکومت ہاتھ میں آ جائے اور صرف ہمارا اقتدار ہے بس۔ ایسی صورت میں اگر اس کی راہ میں کوئی آڑے آتا ہے، کوئی رکاوٹ بنتا ہے اس کے آئیڈیالوجی، اس کے نظریے اور اس کے فکر اور سیاست میں، اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس راستے سے ہٹانے کی کئی ساری راہیں اور ترکیبیں ہیں۔ عام طور سے جو حکومتوں نے آزمایا ہے اور آزماتے ہیں وہ یہ کہ پہلے لالچ دیتے ہیں، آپ کہاں ان مسائل میں الجھ رہے ہیں، کہاں اس سب کر رہے ہیں اور اچھی بات نہیں ہے، اور آپ تو ہمارے اپنے ہیں، اور آپ جائیے اپنا کام کاج کیجیے، اور بچوں کے ایڈمیشن کا ہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے کالج تک وہ ہم کرا دیں گے، یا کچھ بزنس وغیرہ کا ہوگا تو ٹھیک ہو، میں پارٹی کو فون کر دوں گا، یہ جو بھی قسم ہے۔ اصل آپ کے محلے کا اگر کوئی جو ذمہ دار ہے اور موجودہ بڑے سیاست مداروں سے جن کا ووٹ ادھر ہو، ان سے جا کر کے اگر وہ الجھے اور ان کے خلاف کوئی بیان دے یا اسے ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ صاحب ہمارا ووٹ کاٹ سکتے ہیں، ہمارے خلاف بول سکتے ہیں، تو ان کو ہی پہلے لالچ، ذاتی لالچ دیں گے کہ آپ کہاں سب چکروں پڑتے وہ میں آپ کا اگلا کام کرا دوں گا، اور وہ اگر ذمہ دار ہوتا کہ دیکھیے صاحب میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اوپر والے نے جو بھی دیا ہم اس میں راضی ہیں، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کے علاقے کی جو ہے وہ سڑک کو دیکھ لیں گے، وہ لائٹ کا کام کرا دیں گے، وہ پانی کا کیا ہوگا۔ عربی میں اس کو تطمیع کہتے ہیں، لالچ دلانا۔ پہلے لالچ دلاتے ہیں، اور اگر آدمی نہیں پیتا ہے، اپنے نفس کا سودا نہیں کرتا تو پھر تہدید کہتے ہیں عربی میں، اسے دھمکی دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، اور 8 بجے جاتے ہیں اور 2 بجے کے بعد وہ واپس آتے ہیں، وہ صرف اتنا فون پہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ان کنٹرول ہے، ہم جب چاہیں گے تو یا بچے اسکول نہیں پہنچ پائیں گے، یا اگر اسکول چلے گئے تو اسکول سے گھر واپس نہیں ہو پائیں گے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ وہ جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے فلاں کوٹ اور فلاں ہائی کورٹ، اور یہاں وہ جج جو ہے نا وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ صرف اسی طرح سے اتنی سی بات کہیں گے تاکہ پکڑ بھی نہ ہو آن ریکارڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو جو جج ہے وہ پھر وہ دیکھ لیں گے آپ کا کیا ہوگا۔ دفعہ 302 ہے، پہلے لالچ دیں گے پھر ڈرائے دھمکائیں گے، نہ لالچ سے کام ہوگا نہ ڈرانے دھمکانے سے ہوگا۔ اس میں بھی دیکھیں گے نہیں آدمی سامنے والا دمدار ہے تو کوشش کریں گے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے یا کسی ان نون شوٹر کے ذریعے سے کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ کسی ملک کا اگر کوئی باغی ہو جائے ان کی نظر میں اور پورے ملک کے مالک کو چیلنج کر دے تو پھر تنہا اسی کو ختم نہیں کرتے جس نے چیلنج کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ اور جتنے اس سے جڑے ہوئے اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں سب اس کی عزت میں آتے ہیں، اس کی عزت میں سارے لوگ آتے ہیں، اس سٹی میں رہتے ہوں یا دوسرے سٹی میں رہتے ہوں، جو بزنس کرتا ہو جس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہو، وہ بہت ساری چیزیں، بس یہ کہوں کہ تنہا نہیں پورا خاندان اس کی مخالفت کی وجہ سے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور علاقے کے علاقے پہ بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں، گھروں کو چلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اپنی زندگی یا جیل ہے یا تو پھر موت۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ایسا ہے جس نے ایک ایسے آدمی کو چیلنج کیا ہے جو اس وقت دنیا کے 3/4 یعنی اگر دنیا کو 4 حصوں میں بانٹا جائے تو دنیا کے 3 حصوں پر اس کی حکومت،
ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں اس کی فوج ہے پورے حجاز پر، پورے افریقہ پر، اور آج کے موجودہ یورپ کے ممالک پر، ادھر ایشیا میں اس پر حکومت۔ اور ایک شخص آ کے کہے کہ تو جھوٹا ہے، تو ظالم ہے، تیرا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اسلام کو مٹا دینا چاہتا ہے، اور کیا جو اس پر الزامات نہیں بلکہ جتنے اس کے گناہ تو اس کو جو گنوانا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، چکانا پڑے گی، اور قیمت کو جو چکایا ہے اسی قیمت کا نام کربلا ہے۔ مکے سے نواز رسول نکلا، مکے سے نکلنے سے پہلے مدینے سے نکلا، سب سے پہلا جرمانہ جو یہ دینا پڑا یزیدیت کی نظر میں وہ وطن چھوڑا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مکہ الہی، مکہ مکرمہ اور حرم الہی میں آئے، تقریباً 6 مہینے کا کے آس پاس آپ کا قیام رہا، تقریباً حرم الہی سے آپ کو نکلنا پڑا، جہاں جانا تھا وہاں آپ کو جانے نہیں دیا، یعنی 2 شہروں کو چھوڑنا پڑا، تیسرے شہر میں جانے نہیں دیا، آخر میں جا کر کے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا اور خیمہ لگانا پڑا، واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر انسان حق کی آواز اٹھائے گا تو اس کا خیمہ جلے یا اس کی گردن کٹے، نہ وہ جلنے کے بعد بے گھر ہوگا، نہ گردن کٹنے کے بعد مرے۔ جب تک اتہاس و ہسٹری و تاریخ لکھی جائے گی، ایک سربریدہ کی داستان ایسی لکھی جائے گی کہ ایک ایسا سر کٹا جو کٹنے کے بعد چپ نہیں ہوا، بولتا رہا ہے۔ یہ تاریخ لکھنے پر مجبور ہو جائے گی، اور وہ اس لیے مجبور ہوگی کہ اٹھنے والا حق کے لیے اٹھا تھا، حق کے لیے بولا تھا۔ پھر جن گھروں میں وہ رہا ہے ان خیام کو اگر جلایا جا رہا ہے تو جس کے لیے اس کا گھر جلایا جا رہا ہے اس پروردگار کی ذمہ داری یہ ہے کہ چند خیمے جلیں تو دنیا کے کونے کونے پہ حسین کے نام کا خیمہ بارگاہ حسینیہ بنایا جائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر کیا یقیناً آپ کربلا کے متوالیوں میں سے ہیں، موالیوں میں سے ہیں، متوالوں میں سے ہیں، اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، صرف تیار ہی نہ رہیں، جیسے اور جس طرح کی جب قربانی کا موقع ہے، جب آپ قربانی پیش کریں گے تو آپ مر کے مریں گے نہیں، مر کے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جس حکومت کے خلاف حسین ابن علی نے سر اٹھایا تھا، جس کے ظلم کے خلاف بولے تھے، رسول کا نواسہ بولا تھا، اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دی تھی، اصحاب کی قربانی دی تھی، اور اس اصحاب میں کوئی اور نہیں تھے، وہ تھے جو رسول خدا کے صحابی تھے، اس میں حافظ تھے، قاری تھے، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ اپنا سب کچھ بتایا اور لٹایا تھا، وہ تھے اصحاب رسول جو مولا کے صحابیوں میں سے قرار پائے۔ اس کے بعد آپ نے مدینے اور مدینے سے نکل بعد جب آپ مکے آئے اور مکے کے 8 ذی الحجہ کو جب آپ یہ دیکھا کہ لوگ حاجیوں کے بھیس میں نواز رسول کا قتل کرنا چاہتے ہیں تو امام نے حج کو عمرے سے بدلا۔ میں ایکسپلین کروں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو احباب اور جوان ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ گپے نہیں لڑاتے ہیں، وہاں جب بھی آتے ہیں تو شرعی مسائل یا تاریخی مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے ہمارے جوانوں، ہمارے بزرگوں کو کہ جب بھی وہ بیٹھیں تو کسی عالم دین یا ذمہ دار یا خود اپنی نشستیں آپ کی غیبتوں والی نہ ہوں۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب بھی بیٹھیں تو آل محمد کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، رسول و اصحاب رسول اور ازواج رسول کا ذکر ہو، تاکہ آپ کی مجلسوں میں یہ روحیں شامل ہو، شیطان نہ شریک ہونے پائے۔ تو اس طرح کی بات آتی رہتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح کا ہے اور کس طرح اس مسائل کو حل کیا جائے گا۔ آج یہ ہے اس دنیا میں جو ترقی یافتہ دور ہے کہ جتنے بھی ان مسائل کو دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے اور حسینیت کے خلاف بولا جا رہا ہے، در حقیقت نام حسین کا ہے، کردار تو محمد کا ہے، سیرت محمد کی ہے، پیغام محمد کی ہے، شریعت پروردگار کا ہے۔ کیوں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں اور یہ نہ کرو، آپ پہلے ہی چاہتے ہیں تو اللہ سے براہ راست آپ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ میرا موضوع یہی ہے کہ آخر وسیلے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور کیوں ہے اور لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے میں جلدی سے ایک بات اپنی آپ تک پہنچاؤں۔ پروردگار نے
کتنے انبیاء بھیجے؟ ایک کہا جاتا ہے جو حدیث سہارا دیتی کہ ایک کم 1,24,000. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عرب جو 1000 کی گنتی نہیں جانتے تھے، ان کو ایک کم 1,24,000 کی گنتی بتائے کون؟ جو اپنے دادا اور پردادا کا نام نہیں جانتے تھے، ان کو آدم سے لے کر کے خاتم تک انبیاء کا نام بتائے کون؟ ان کی تعداد بتائے کون؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی بھی جتنے بھی ائمہ اربعہ کہے جاتے ہیں، جو 4 امام کہے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے 60 اور 70 اور 80 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. چھٹے امام کے دور میں آ کر کے انہوں نے چھٹے امام سے درس حاصل کیا ہے. تو جو آدمی پیدا ہی ہو رہا ہو 60 70 اور 80 سال کے بعد، وہ پیغمبر کے زمانے کی بات اگر بتائے گا تو آنکھوں دیکھا نہیں بتائے گا، نقل کر کے بتائے گا. اگر جیسے ہم ابھی جتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات تو پیغمبر کی نہ دیکھی ہے نہ پیغمبر سے براہ راست سنی ہے. جو ہمارے علماء کرام نے، ہمارے ذمہ داروں نے جو لکھا، وہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. ایک روایت ہوتی ہے، اس کو بیان کرتے. اب ضرورت ہے کہ کوئی یہ کہے، دیکھیں جب دیگر ائمہ اربعہ کہیں گے تو یہ کہیں گے سمعت، میں نے یہ سنا ہے کہ قال رسول اللہ، کے رسول خدا نے فرمایا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں جتنے ائمہ اربعہ ہیں، جناب مالک ہیں، جناب حنبل ہیں، جناب امام شافعی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کہیں گے رسول خدا تو کہیں گے میں نے سنا ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے. ایک 8 10 5 7 جو روایت کا سلسلہ ہوگا ابھی ہوگا، پھر کہیں گے میں نے سنا. تو یہ سنا 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 اگر 70 سال 80 سال میں یہاں سے جو کے بعد کی جو بات ہے، ایک بار میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہیں سے آپ اٹھیے اور باہر اگر کوئی پوچھے کہ مولانا نے کیا پڑھا ہے، تو 10 لوگ اگر کہیں گے تو 10 طرح کا لہجہ بدل جائے گا. یہ حال نہیں پار کر پائیں گے. ایک مولوی کی مجلس کو 10 لہجے میں تقسیم کر دیا جائے گا. 80 سال 70 سال کے بعد اگر کوئی بات نقل کی جا رہی ہے تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہی لہجہ اور وہی لفظیں ہوں جو پیغمبر نے کہا ہے؟ کوئی اس بات کی ضمانت تو لے سکتا ہے نا. کوئی کم بھول جائے گا، کوئی زیادہ بھول جائے گا، کوئی پہلا لفظ بولا، کوئی بیچ والا بولا، کوئی آخری لفظ بولا، کوئی پوری حدیث بول دیا. ذہن میں ایک مفہوم تھا، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. تو اس کی تو کوئی ضمانت نہیں لیتا ہے پیغمبر کے 70 80 سال کے بعد. اب ضرورت ہے کسی ایسے کی کہ جو پیغمبر کی گود میں کھیلا ہو، پیغمبر کی زبان چوسی ہو، پیغمبر کے شانے پہ سوار رہا ہو، پیغمبر کے کاندھے پہ سوار رہا ہو، پیغمبر کی پشت پر بیٹھا ہو. وہ یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں 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 سے سنا، بلکہ یہ کہے کہ میں مجھے گودی میں بیٹھائے تھے اور مجھ سے بول رہے تھے. کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں پیغمبر کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا تو پیغمبر نے ہم سے کہا تھا. کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کا سر میرے زانوں پہ رکھا تھا تو پیغمبر بول رہے تھے. کہاں ایک بار آل ہے اور ایک بار کہاں امت ہے. جتنا فرق خون اور پسینے میں ہے اتنا ہی فرق آل اور امت میں ہے. ایک وہ ہے جو زبان رسول سے سنتے ہیں، جملہ نظر کر رہا ہوں. ایک وہ ہے جو زبان رسول سے سنتے ہیں، ایک وہ ہے جو زبان رسول چوستے ہیں. اگر کوئی صحابی کا بچہ کبھی بھی پیغمبر کی گود میں ایک بار اگر لا کے رکھ دیا تو تاریخ رکھتی کہ پیغمبر نے بچے کو گود میں اٹھایا، دیکھتے رہے، چھوما. امت کی امت اس بات پہ ناز کرتی فلاں صحابی زادے کو، فلاں صحابی زادے کو، فلاں صحابی زادے کو. شرف ہے، یقینا شرف ہے کہ پیغمبر اپنی گود میں اٹھا لے، اٹھا کر کے اسے بوسے دے دے یا اس کا نام رکھ دے. ایک بار اگر گود میں اٹھا لے تو پوری کی پوری امت اس پر ناز کرے. اور جسے مسلسل اپنی آغوش میں پالا ہو تو حق اس کو زیادہ ہوتا ہے. اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس میں دیکھیے صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ رسول کا آل محمد سے موازنہ نہیں ہے. اور یہ نادان ہے امت کے وہ لوگ جو موازنہ کرتے ہیں. آج تک عہد پیغمبر میں کسی صحابی نے کبھی اٹھ کے یہ نہ کہا کہ میں آل سے افضل ہوں. ہمیشہ ناز اس بات پر کیا کہ میں علی کا غلام ہوں، نواز رسول کا غلام ہوں، نواز رسول کا غلام ہوں. واقعہ تمام اہل سنت کے علماء ذمہ داروں نے لکھا، تشیع کی بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بار خلیفہ وقت کے فرزند نے خود میں دیر دیر ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری خلافت کے بیٹے عمر ابن عبداللہ، اور امام حسن کا گزر ہوا. امام حسن نے کہا کہ اے غلام ابن غلام، میرے نانا کے ممبر سے اتر جا.
روب لہجے میں اتنا تھا نواز رسول کے کہ ہمت نہیں کر اور ممبر سے اتر آئے اور روتے ہوئے باپ کے پاس گئے. کہا رونے کی وجہ کیا بیٹا؟ کہا کہ مجھے فرزند رسول حسن مصطفیٰ نے حسن ابن علی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اے غلام ابن غلام، میرے بابا کے ممبر سے، میرے نانا کے ممبر سے اترا. دوسرا باپ ہوتا تو بھڑکتا ناراض ہوتا، ہمت کیسے کہہ دیا، کیا کیا؟ لہجہ خلافت کا ایک بار بدل گیا. کہا یہ لوگ قلم اور کاغذ اور دوڑے ہوئے چلے جاؤ. کہا کہ جو آپ نے نواز رسول کا اس کو لکھ کے دے دیجئے، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کفن میں دفنا دینا. یہ تاریخ ہے، روایت مکمل ہے نگاہوں کے سامنے آپ کا. اور اہل سنت اس بات کو ذمہ داروں نے افتخار کے ساتھ لکھا ہے. خلیفہ وقت نے کہا کہ اس سے اچھا کہاں ہو سکتا ہے کہ نواز رسول کا میں غلام بن جاؤں. تو جہاں خلافت غلامی پہ ناز کرتی ان کا افتخار بجا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. کہاں وہ کہ جن کی غلامی پہ ناز کریں، کہاں وہ جو خود آقا اور امت کا سردار ہو. تو صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو آل محمد کے مقابل کھڑا نہیں کیا، ان کے برابر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. ان چمچوں نے ان کے درمیان فرق ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کبھی اس طرح کا نہیں. اور جو بھی ذمہ دار علماء ہیں ان کی آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ آقا فضیلت اہل بیت کو طبری میں ہے، بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، تمام صحیح ستہ میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل موجود ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سے فضیلتوں کو لکھا اور محفوظ کیا. آئیے میں اپنے موضوع سے جلدی سے مربوط ہو جاؤں. تو اس بات بھی کہا جاتا ہے صاحب ضرورت کیا ہے کہ بس اللہ 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 کرے اور ان کے وسیلے اور ان کے وسیلے اور ان سے وسیلے کی کرنے کی ضرورت نہیں. وہ پروردگار جو 1,24,000 انبیاء کو بھیج سکتا تھا وہ تو قادر تھا نا، قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. تو وہ بھی یہی کر سکتا تھا نا کہ ہر مسلمان میں ہر انسان کے سرانے ایک کتاب چھپوا کر کے بھیج دیتا. اس کے وہاں کیا نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کتاب کے ساتھ سرحانے ہمیشہ ہر ایک فرشتہ ڈنڈا لے کے کھڑا رکھتا تھا کہ اگر انہوں نے ہمارے دین کے خلاف کیا تو بس سٹاک سے پیٹ پھینک. کتاب چھپوا کے بھیج دیتا، ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ سرحانے موجود رکھتا اور وہ کچھ نہ کرنے پاتا. ہاتھ جیسے ہمارے گناہ کی جانی پڑتے پروردگار اسے شرط کر دیتا، مفروش کر دیتا. آنکھ اگر کسی گنہگار چیز کو دیکھتی تو ہمارے آنکھ کو نابینا کر دیتا. پیر کسی گناہ کے جانب جاتے ہمارے پیر کو مفروش کر دیتا. پروردگار تو سب کچھ کر سکتا تھا نا، تو یہ قہار و جبار ہوتا، یہ رحیم پروردگار نہ ہوتا. اس نے انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے، آدم سے لے کر کے ختم تک انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، شریعت بھیجی، کتابیں بھیجی، معجزہ بھیجی. یہ سب بھیجی. یہ کیا؟ یہ سب وسیلہ ہی تو ہیں. آدم اللہ کا وسیلہ، نوح اللہ کا وسیلہ، موسیٰ اللہ کا وسیلہ، عیسیٰ اللہ کا وسیلہ، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب اللہ کے وہ وسیلے ہیں. یہ کتابیں ہوں یا انبیاء تاکہ اس تک پہنچے. لیکن اس پروردگار نے ایسا نہیں کہ وسیلے سے ذریعہ کام کیا. میں سمیٹوں تھوڑی طبیعت کی ناسازی میں سبب ہوا. وسیلے کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے. پروردگار نے اعلان یہ کیا، جب سنو فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. سب چونکے، خلیفہ بنانے والا ہے. ہاں میرے مقربین فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. پروردگار سے فرشتوں نے احتجاج کرے تو فرشتے نہیں ہو سکتے. انہوں نے معصومانہ سوال یہ کیا کہ پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کر کے فسق و فساد کرے اور فتنہ و فساد کر کے خوریزی کرے. پروردگار نے یہ کہہ کے خاموش کر دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے ہو. حکم پروردگار پہ فرشتے خاموش. پھر اعلان یہ ہوا اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جبریل کو بھیجا گیا زمین کی جانب. زمین سے پوری زمین میں ایک خاص خطے کا انتخاب کیا. اس خطے میں سے ایک جگہ کا انتخاب، اس جگہ اس کے سینٹر سے انتخاب. وہ سینٹر کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کعبے کی وہ سرزمین جہاں آج کعبہ بنا. مجھے نہیں پتہ جغرافیہ کے سلسلے میں جنرل نالج آپ کی کتنی ہے، انشاءاللہ ہم سے بہتر ہی ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کو اگر چاروں طرف سے ناپا جائے تو ہارٹ آف ورلڈ، قلب کائنات، پوری دنیا کا جو سینٹر ہے وہ کعبہ ہے.
پوری دنیا کو اگر چاروں طرف سے ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ شمال جنوب مشرق مغرب سے جہاں کہیں دنیا کی اس کونے سے ادھر اس کونے سے یہاں اس کونے سے چاروں طرف سے اگر جہاں ناپا جائے دنیا کا جو بالکل سینٹر ہوگا وہ کعبہ ہے. اور کعبے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر سے فلائٹیں جاتی ہیں لیکن کعبے کی جغرافیائی کیفیت ہے کہ کوئی بھی فلائٹ کعبے کے اوپر سے نہیں جا سکتی ہے. سرچ کریے گا ہمارے دیگر دھرم کے جو ہمارے بھائی ہیں اس کو بھی سرچ کر کے دیکھیں. ہماری مجلسوں میں صرف کسی ایک کی بات نہیں ہوتی, ہم دنیا بھر کی بات کرتے ہیں. آؤ سنو دیکھو تو تمہیں خود غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. ہم آتنکواد بناتے نہیں, آتنکواد کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. کعبے کو اگر پوری دنیا کے ہارٹ آف ورلڈ ہے, پوری دنیا کا سینٹر ہے, کسی بھی صورت سے اگر آپ ناپیں گے تو کعبہ کائنات کا سینٹر ہے. اس کو اوپر سے کوئی فلائٹ جا نہیں سکتی. اس مرکز کائنات میں اس کا بھی جو مرکز ہے سینٹر نقطہ ہے وہاں سے مٹی کو اٹھائے لے کے گئے. اس کو 40 سال یا 40 دن یا 40 کا استعمال کیا 40 سبا کا بھی ہے گوندا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ سینٹر ہے قلب کائنات ہے کعبہ اور اس کعبے میں ایک کو بلایا گیا ہے. ڈرے ہوئے کیوں ہے سبا بھیجے محمد والے دو جلوس آپ نے کیا, آپ تھکے ہمیں احساس ہے, لیکن ذکر علی سن کر کے تھکاوٹ دور ہوتی اور سست نہیں ہوتا ہے آدمی. قلب کائنات ہے کعبہ, کعبے کائنات کا سینٹر, دنیا کا سینٹر ہے کعبہ. اس کعبے کے اندر ایک کو ایسے کو بلایا گیا ہے جو بھی کائنات کا سینٹر ہو, جو دلوں کا سینٹر ہو, جو دلوں کا مرکز ہو. اگر کعبہ پوری دنیا کا سینٹر ہے تو اس کعبے میں جس کو بلایا گیا ہے اس کے سینٹر اور مرکز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سارے حاجی جب ایک جگہ سے گزر رہے ہوں تو جو آگے بڑھ گئے انہیں بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا. علی اور کعبے کی دونوں مرکزیت یہ ہے, نہ آگے بڑھ جانے والوں کو برداشت کیا جاتا, نہ پیچھے رہ جانے والوں کو برداشت کیا جاتا ہے. دونوں کو بلایا, اس مٹی کو اٹھایا گیا, اٹھا کر کے وہاں پر اسے گوندا گیا. گوندنے کے بعد ایک شکل و شمائل بنائی گئی. اگر اس کو پڑھو تو کئی گھنٹے نہیں مہینوں لگ جائیں گے. صرف خلقت آدم علیہ السلام کی حدیث جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے, حوالہ بتا دیتا ہوں. بحر الانوار کی 25ویں جلد جو ہے اس میں جناب پیغمبر اسلام کی جو حیات طیبہ سے اس میں جو روایت نقل کی گئی ہے جناب آدم کی خلقت پر جناب پیغمبر اسلام کی خلقت کے سلسلے میں وقت کیا کریں. نہ آپ سننا چاہیں گے, سننے لگیں گے, نہ آپ کو اتنا ہمت و حوصلہ ہے. جب اتنے مرجھائے یہ نہیں سن پا رہے تو وہ آپ کیا سنیں گے. اگر جی اور جاگ رہے تو صلوات بھیجیے. پروردگار نے کہا جب یہ وجود تیار ہو جائے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور جب اس میں میں اپنی روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. پروردگار نے کہا کہ جب اس میں اپنی روح ڈال دوں تو بلا تکا تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اور حکم پروردگار کے تحت جب آدم کا وجود تیار ہوا, میں پتلا مجسمہ استعمال نہیں کر رہا ہوں, جب آدم کا وجود تیار ہوا اور جیسے اس میں اصل خلقت جناب آدم کے مراحل ہیں وہ حدیث سننے لائق ہے لیکن بہت طولانی اور تفصیلی ہے. یہ سارے مراحل ہونے کے بعد جب وہ جناب آدم کے جسم میں ڈال, جس میں ایک سے ایک لفظ کہہ کے گزر جاؤں تاکہ آپ کو تشنگی باقی رہ جائے, کسی اور آپ کہیں سے سنیے گا. یہ چھینک جو آپ کو آتی ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سائنس وائنس سے سب جو کچھ بھی کہیں, راز اس کا ہے کہ جب روح حضرت آدم گزرتے ہوئے جب دماغ تک پہنچی تھی تو دماغ میں پہنچتے ہی فوراً چھینک آئی تھی, اور اس بات کی علامت تھی کہ یہ دماغ اور یہ حیات زندہ ہے. اسی لیے جب بھی چھینک آتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ بھی جی رہے ہو, دماغ بھی آپ کا زندہ ہے. جب پیدا نفق تو ہو گئے مستقل بحث سے پہلے پہنچی تو کیا 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 کمرے میں آگے پوچھے کہ اس میں خواہش نہ کیجیے گا.
فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بلا تکان سب کے سب سجدے میں چلے جانا. روح اس میں ڈالی گئی، حکم ہوا، سارے کے سارے نے سجدہ کیا. فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ، تمام سرداروں نے نہیں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اِلَّا ابلیس، ایک شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، تو پہلی متکبر لوگوں میں سے تھا، مغرور اور گھمنڈی لوگوں میں سے تھا. سب کے سب نے سجدہ کیا، اسے ایک نے سجدہ نہیں کیا. جبکہ یہ شیطان وہ ہے، حضرت اس لیے لگا رہے کہ بہت سارے لوگ نام کے آگے حضرت ہمیں لگاتے ہیں، یہ بہت بڑے حضرت ہیں. تو یہ جب رکوع میں جاتا تھا تو مستقل پتہ نہیں برسہ برس، وہ بھی دنیاوی سال نہیں، نورانی سال رکوع میں رہتا تھا. سجدے میں جاتا تھا، پتہ نہیں کتنے سو سال تک سجدے میں رہتا تھا. رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، عبادت انجام دیتا تھا. یہاں تک کہ یہ ہے روایت میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ منبر جب معراج پر پیغمبر گئے ہیں تو منبر کو بھی دیکھا. پوچھا اس منبر کا کیا قصہ ہے، کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ وہی منبر جس پر بیٹھ کر کے شیطان واعظ و نصیحت کرتا تھا. لکڑی کا ہر ڈھیر لائق احترام نہیں ہوتا ہے. اس پر آنے کے بعد اور جانے کے بعد اگر اس کی عزت برقرار رکھی جائے تو عالم دین ہے. اور اگر اداکاری اور ایکٹنگ کی جائے اور بنی امیہ کے لیے بولا جائے تو یہ شیطان کے یادگار کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنے دنوں تک رہتا تھا، لیکن اس نے تو پروردگار کے سامنے سے ایک دو دن نہیں، سینکڑوں سال، 70 سال، جو 70,000 سال و کثرت کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. پروردگار اس نے اتنے 100 سال، ہزاروں ہزار سال تیری عبادت کی ہے، ایک سجدہ نہیں کیا. تو کیا خطا ہو گئی کہ ایک سجدے پر نکال باہر کیا، شیطان نام رکھ دیا، ابلیس ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا. پروردگار نے آواز دی، اس نے 70,000 سال یا کتنے 100 سال یا جتنے ہزار سال اس نے سجدے کیے. اس نے اپنے مرضی کے سجدے کیے تھے، اپنے ارادے اور اپنے خیر سے کیے تھے، میرے لیے کیے تھے، براہ راست میرے لیے کیا تھا. لیکن میں ایک سجدہ آدم کے وسیلے سے چاہتا ہوں. ایک سجدہ میں آدم کے وسیلے سے چاہتا ہوں. اس نے وسیلے کا انکار کیا، شیطان ہو گیا. اس نے وسیلے کا انکار کیا، شیطان ہو گیا. شیطنت اور شیطان سے اگر بچنا ہے تو وسیلے کا انکار نہیں کرنا ہوگا. میں سمجھوں اپنی بات کو، اس لیے کہ آپ کی پیشانی بند آنکھیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں. بہت تھکے ہیں آپ، اللہ کو حوصلہ نہیں ناروں کے بہکانے والا، یہ ناروں بہکانے نہیں، وہ آخری ہچکی جو مرتے وقت لیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اللہ تمہارے ناروں کو سلامت رکھے. تم کو دیکھ کر کے ہمیں زندگی ملتی ہے، تمہاری نمازوں، تمہارے عبادتوں اور تمہارے ماتموں. ایک آخری بات. اچھا پھر آپ کہیں گے وہ ہو تو آپ بڑی ترقی یافتہ ہو گئے کہ شیطان کو بھی مشورہ دینے لگے. نہیں بھیا، یہ ہوتا نہیں. تاریخ میں ایک ہی کے نام لکھا ہے بس. شیطان تو نے اتنے ہزار سال سجدے کیے، ایک سجدہ تو نے اللہ کے حکم پر آدم کے وسیلے سے نہیں کیا. اچھا نہیں کیا، ہو گئی غلطی. اگر غلطی ہوگی تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے. کرتا کیا؟ جب سارے ملائکہ سجدے میں گئے تھے تو کھڑا رہ گیا تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا تھا. نہ کیا. لیکن اس کو فوراً بعد جیسے احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً دوڑ کے جاتا تھا. جو فرما رہا دوڑ کے جاتا آدم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، آدم کے ہاتھ کا بوسہ لیتا اور کہتا کہ آدم مبارک ہو، آپ مسجود ملائکہ قرار پا گئے ہیں. اس کے بعد جب اس بزم سے نکلتا تو مکر جاتا. اور سوئے ہوئے بہت تھکے ہوتا. پروردگار کی بارگاہ میں جھٹ سے اٹھتا، آدم کے ہاتھ کا سجدے کے آدم کے ہاتھ کا بوسہ چٹ لیتا. آدم مبارک ہو، مسجود ملائکہ ہو گئے. جب بزم سے نکلتا تو مکر جاتا. ایسے شیطان نے کہا یہ ترکیب ہمارے سمجھ میں آئی تھی، لیکن میں شیطان ہوں، شیطان مرنا چاہتا ہوں، منافق نہیں مرنا چاہتا. میں شیطان ہوں، شیطان مرنا چاہتا ہوں، منافق نہیں. لیکن اس کے آگے کی بات یہاں علماء اہل سنت، ذمہ دار علماء نے جس کی تفسیر میں لکھا آیت کے ضمن میں کہ بات یہاں تک ہوئی کہ یہ تو ہے نا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے، کہا یہ کہ تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں آگ سے پیدا کیا. آگ
جو کس سے افضل ہے. اچھا افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو سب آپ سب نے سنا ہوگا نا، اس نے کہا آگ اور مٹی، آگ اور مٹی. مٹی سے آگ کیوں کر افضل ہے؟ کسی نے بتایا؟ سنا ہے؟ سنا ہے تو دوبارہ سنو، نہیں سنا تو ہم بتا رہے ہیں. جو اس نے بتایا تھا، ہم نہیں بتا رہے، شیطان کی بات نقل کر رہے ہیں جو علماء نے تفسیر کی. اس نے ریزن یہ بتایا کہ جب بھی آگ جلائی جائے گی تو آگ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو جتنے اوپر بھی پھینکو وہ نیچے آتی ہے. تو آگ میں ترقی ہے، مٹی میں تنزلی ہے، گراوٹ پائی جاتی ہے. اس لیے لیکن جو علماء نے، علماء اہل سنت تو ذمہ دار ہمارے اہل تشیع کے علماء نے جو تفسیر کی، کہا شیطان کو یہی دھوکہ ہوا. وہ جس آگ کو اوپر جانے کی بات کر رہا تھا، آگ ہوتی بھڑکتی ہوئی، اس میں غرور و تکبر ہوتا ہے. مٹی اوپر جا کر کے بھی واپس آتی، اس میں انکساری ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے اور اخلاق ہوتا ہے. تو اس نے غرور و تکبر کو معیار بنایا، اللہ نے تواضع، انکساری اور اخلاق کو معیار بنایا، اور کہا کہ نہیں یہ تو ایک آیت ہے، لیکن اس آیت سے پہلے جو اس نے کہا تھا انی لم اسجد، میں سجدہ نہیں کروں گا. کیسے سجدہ کر لوں؟ لبشر، ایک بشر کا میں سجدہ نہیں کروں گا. یہاں سے پروردگار جو رحمان و رحیم تھا وہ قہار و جبار بن گیا. اسے ہوا کیا؟ یہ تو فتنے کی بنیاد ڈال رہا ہے. جس کو میں نے نبی بنایا، نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، یہ اسے بشر بتا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سطح نظر ہے، آپ کی تاریخ پر علماء سے کیا سنا ہے آپ نے. اب یہاں بیٹھ کے میں پنجوں کی ریڈر بچوں والی کتاب تو نہیں پڑھا پاؤں گا. کہ یہ تو فتنے کی بنیاد ڈال رہا ہے. ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو پیغمبر کو نبی نہیں بشر مانتا ہے. یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں جن کے استاد کا نام ابلیس ہے. تو یہ تو بہت بڑے فتنے کی بنیاد ڈال رہا ہے. جسے میں نے نبی بنایا ہے اور دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اسے بشر بتا رہا ہے. پروردگار نے کہا خرج، نکل جائے یہاں سے، انہیں کا رجیم، صبح قیامت کا تو مردود ہے. اس سے زیادہ نہ میرے حوصلہ ہے نہ آپ کو سننے کا حوصلہ. اگر یہ چاہتے ہیں کہ مردود بارگاہ نہ ہو، رجیم نہ ہو، شیطان نہ بنے، ابلیس نہ بنے، تو وسیلے کا انکار نہ کریں. آج میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کتنی سے نے ترقی کر لی ہے، لیکن آج تک یہ روح کو نہیں بتا سکی کہ روح کیا ہے. اور جس طرح سے روح کو نہیں بتا سکی ہے دنیا میں سائنس، اسی طرح آج تک یہ موت کو نہیں بتا سکی ہے. اور نہ موت پر قبضہ ہے، نہ اختیار. مجھے نہیں پتا، آپ سنا ہو سکتا، سنا ہوگا سائنائڈ زہر کا نام سنا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کا دکھا ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بارے میں یہ ہے کہ زبان پہ رکھتے انسان ختم ہو جاتا ہے. اور آج تک اس کو زبان پہ رکھنے کے بعد دنیا کے بہت بہت بڑے ریسرچ اسکالرس مر گئے تو اس کو چکھنے کا اس کا ٹیسٹ لکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، تاکہ آنے والی نسل اس پر تحقیق کر سکے. سائنائڈ زہر نیٹ پہ سرچ کریے گا. سارے محققین کے قلم ٹوٹ گئے. ایک معمولی سی چیز جو زہر ہے اس کا مزہ ٹیسٹ نہیں دے سکے. دنیا کا واحد ایک وہ شہزادہ ہے جس نے بغیر چکھے ہوئی موت کا مزہ بتا دیا ہے. کسی دھرم میں اور مذہب میں کوئی ایک ایسا نمونہ، کوئی ایسی ذات جو روح اور موت کے بارے میں کچھ بتا سکے؟ لیکن ایک شہزادہ ہے جس نے موت کا مزہ بتایا ہے. میرے جوانوں، مجھے احساس ہے تمہاری تھکن کا، میری اور ماں بہنوں کے تھکن کا بھی احساس ہے. صبح سے لے کر کے شام تک یہ جلوس میں رہے ہیں، یہ نظر کا اہتمام کیا ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ صرف ایک دن 2 جلوس شرکت کر دینے سے اتنا تھک گئے ہیں. اور علی کی بیٹی جب مدینے سے نکلی ہے، مدینے سے مکے، مکے سے کوفے سے گزرتے ہوئے کربلا میں ہر لمحہ ایک نئی مصیبت کے انتظار ہے. آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں
علی کی بیٹی میدان کربلا میں بیٹھی ہے. ہم آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہیں کہ دو دو جلوسوں میں آپ گئے, آپ نے ماتم کیا ہے. اے جوانو, تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جلوس میں گئے, ماتم کیا, لیکن سچ بتانا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی کا اہتمام تھا, سبیلیں لگی ہوئی تھی, کہیں تمہارے پیروں میں چھالے تو نہیں آ گئے ہیں, تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی, تمہارے پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھی, تمہارے ماں اور بہنوں کو ایک رسی میں 12 گلے تو نہیں باندھ دیے تھے. تم جس کے عزادار ہو نا, ان کی داستانیں یہی ہیں. تھکو نا, اگلے سال پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے محرم, اس سال نہیں ہے. بہت ساری خواتین تھی سال ہماری مجلس میں نہیں, جو اسی مجلس بیٹھ کے اتنا گریہ کرتی تھی کہ زہرا ان کے لیے دعا کرتی تھی. پچھلے سال آپ کے بہت سارے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ آتے تھے, اس وقت مجلس میں نہیں ہیں. پتہ نہیں زندگی اگلے سال وفا کرے نہ کرے, ہو سکتا ہے اگلے سال اس میں سے کچھ لوگ کم ہو جائیں. حسن مجتبیٰ کے شہزادہ ہے جس کا نام قاسم ہے, ایک 13 سال کا جوان ہے. جب شب عاشور آئی اور امام نے چراغ کو بجھا کر کے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اور صاحب نے اپنے اپنے بیان کو دیا, پھر شمع کو جلا دیا گیا. پھر امام نے کہا کہ تم میرے وفادار ساتھیوں میں سے ہو, اور ایک ایک کا نام بتایا, تم شہید ہوگے, تم شہید ہوگے, تم شہید ہوگے, فلاں جگہ پہ اکبر کا سینہ چھلنی ہوگا, وہاں پہ باز کے بازو کٹیں گے, وہاں زہیر شہید کیے جائیں گے, وہاں حبیب کا سر بریدہ ہوگا. اس کے بعد امام خاموش ہوئے. ایک گوشے سے ایک چھوٹا سا 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا. چچا آپ نے سب کا نام بتا دیا, آپ نے میرا نام نہیں بتایا. پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک, اے میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو ایک بار کہا یا عمہ احلی من العسل, چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے لال کا تم بھی شہید کیے جاؤ گے, تم کیا تمہارا بھیا اصغر بھی شہید کیا جائے گا. اتنا سننا تھا غیرت ہاشمی جاگ اٹھی, اے چچا کہ اشقیاء خیمے تک چلے آئیں گے؟ نہیں میرے لال, اشقیاء خیمے تک نہیں آئیں گے. تمہارے اصغر کی والدہ کا دودھ خشک ہو جائے گا, پاس سے وہ چھابلک ہوگا, میں اپنی آغوش میں لے کر کے جاؤں گا, پانی طلب کروں گا, اور رلا کے تیرے سے شعبہ سے اصغر کا گلا زخمی کر دیا جائے گا. تاریخ نے لکھا کہ شب عاشور ختم ہو گئی, گریہ کر لیا, آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہے, مگر زینب سے زیادہ آپ تھکے نہیں ہیں, ام کلثوم سے زیادہ آپ نہیں تھکے ہیں, ام فروا سے زیادہ آپ نہیں تھکے ہیں. ایک دن کے جلوس سے اتنی تھکن ہو گئی ہے, آنکھوں کو بند کرو, زندان شام سے ابھی بھی سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے, ابھی بھی جو بالیاں چھین دی گئی تھی لوے زخمی ہو گئی ہے. اتنا رو کہ ام فروا کو قاسم کا پرسہ دے دو, اتنا رو کہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے حسن کے ہو گئے تھے, قاسم کا پرسہ دے دو. زینب کے سامنے شرمندہ نہ ہو, شہزادی کے سامنے شرمندہ نہ. میری ماں بہنوں, میں نے کبھی مردوں جوانوں سے مطالبہ نہیں کیا, میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, تمہاری آہیں سنتا ہوں تو سوچتا ہوں جب زینب روئی ہوگی تو کربلا میں کیا عالم ہوا ہوگا. ایک گریوں ماتم کربلا کی منظر کشی کر رسول المدار ہوئی. ایک ایک جا کر کے امام سے اجازت لیتا ہے. حسن مجتبیٰ کا یہ وارث آتا ہے, اجازت دیتا, مولا اجازت نہیں دیتے, مسئلہ ہے. چند بار ایسا ہوا, امام اجازت نہیں دیتے. تاریخ نے لکھا ہے کہ قاسم نے اپنے آپ پہ امام کے قدموں پہ گرا دیا, اپنے رخسار کو مولا کے قدموں سے ملتے رہے, روتے رہے, چچا مجھے اجازت دے دے, چچا مجھے اجازت دے دے. امام نے مصلحت جانی اس وقت اجازت نہ دی, کم سنی کے تحت. ایک بار فضا کے ذریعے سے میں فروا نے قاسم کو بلایا, میرے لال سب نے قربانیاں پیش کر دی ہے, کیا چاہتے ہو کہ شہزادی کونین کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں؟ مادر گرامی, چچا کی بارگاہ ہمیں کئی بار گئے, اجازت نہیں ملتی. دونوں ماں بیٹی اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. جب ہوش آیا تو ایک بار فروا نے
کہا کہ میرے لال تمہارے باپ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھی تھی اور یہ کہا تھا میرے لال جب کوئی سخت وقت آئے تو اسے کھول کے دیکھ لینا. اے میرے لال اس سے بڑا سخت وقت اب کیا آ سکتا ہے کہ فاطمہ کا چاند شام کی بدلیوں میں گر گیا ہے. تعویذ کو کھولا, اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسن ابن علی کی جانب سے اپنے بیٹے قاسم کے نام. اے میرے لال اس تعویذ کو تم اس وقت کھولو گے جب فاطمہ کا چاند شام کی بدلیوں میں گھرا ہوا ہوگا. اے میرے لال میں موجود نہ ہوگا لیکن میری جانب سے اپنی جان کو قربان کر دینا تاکہ روزے محشر میں اپنی ماں سے شرمندہ نہ ہوں. تعویذ جیسے پڑھی لے کر کے آئے, ماں اور بیٹے دونوں بارگاہ امامت میں آئے. تعویذ کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا, تحریر کو دیکھا, بھائی یاد آیا, بھائی کا زخمی کلیجہ یاد آیا, زخمی جنازہ یاد آیا. ایک اور فنظر من رأسہ الی قدمہ, قاسم کو سر تک پا دیکھا. میرے لال جاؤ, بھیا کا حکم ہے, اپنی حجت تمام کرو. 2-3 جملے. تاریخ نے لکھا ہے کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ براہ راست سوار نہیں ہو سکتے تھے. جو تلوار کمر میں امام نے باندھی تھی وہ زمین پہ خط کھینچتی ہوئی جا رہی تھی. اپنے ہاتھوں سے بیٹھا کر کے سوار کیا. جب چلنے لگے کہا بیٹا ایک بار رک جاؤ. تب وجہ کیا تھی؟ ایک بار امام آگے بڑھے, قاسم کے کرتے کے گریبان کو چاک کیا. برداشت کریں گے آپ؟ قاسم کے کرتے کے گریبان کو چاک کیا, امامے کی ایک پٹی کھولی, اسے 2 حصوں میں بانٹا, ایک دائیں ایک بائیں ڈال دیا. یہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی یتیم بچہ جنگ میں جاتا تھا تو اس کے گریبان کو چاک کر دیتے تھے. یہ بتانے کے لیے فوج آدھا یہ بچہ یتیم ہے, اس پہ رحم کرنا. گئے فوج میں دھس گئے, دیر تک جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک بار سر پر ایسا پڑا کہ اب تیورا کر کے جب زمین پہ آئے تو آواز دی چچا میرا آخری سلام قبول کرے, چچا میرا آخری سلام قبول کرے. جیسے یتیم حسن کی آواز کو امام نے سنا, ایک شیر کی طرح جھپٹے. جیسے حسین اور عباس کو فوج اعلیٰ نے آتے دیکھا, فوجوں میں بھگدڑ مچی, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. حسین کا یہ بھتیجا پامالے صبح اسپا ہو رہا ہے, 13 سال کا یہ پھول, اتنے بھاری گھوڑوں کی ٹاپے. جیسے ہی کوئی ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتے تھے چچا جلدی آئیے, چچا جلدی آئیے. بس ہر ٹاپ پر اتنی جب دیر میں پہنچے, اتنی تاخیر سے پہنچنے کی وجہ آدھا کو دور کرتے ہوئے آخری سانسیں چل رہی تھی. تاریخ نے لکھا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. تصور کریں آپ, اتنے بھاری گھوڑے ان کے سموں میں اور ٹاپوں سے جس میں نال لگائی گئی ہو, اتنا سے ایک 13 سال کے بچے پر اگر سینکڑوں گھوڑے گزر جائیں, سینکڑوں گھوڑے گزر جائیں تو اس جسم کی کیا حالت ہوگی. تاریخ نے لکھا جب قاسم گئے تو حسن کی یادگار کو امام نے ہاتھوں سے بیٹھایا ہے. جب اس لاشے کو لے کر کے چلے ہیں تو فضمہ صدرہ علی صدرہ, حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور جب چل رہے تھے تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتے جاتے تھے. یزیدی رائٹر کہتا ہے بچہ بہت چھوٹا